اس وقت میں دیوڑی مشرف جنگ کے احاطے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے ناظرین کو ہم نئے سال کی مبارکباد دینا چاہیں گے۔ آج جنوری کی 10 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی بزرگ شخصیت سے ملاقات کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آپ کا ایک نہایت منفرد خاندان رہا ہے، اور ایک نسل دو نسل نہیں بلکہ آپ اپنے خاندان کی تیسری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری مراد نواب نور الدین خان صاحب سے ہے، جن کے دادا اور جن کے والد نہایت علم دوست حضرات تھے۔ آپ شہر حیدرآباد میں 1924 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس طرح آپ کی عمر 90 سال ہے، اگرچہ کہ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہیں، لیکن دماغی اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، یادداشت کے اعتبار سے آپ کی یادداشت بھی نہایت قابل تعریف ہے، اور آپ کی گفتگو بھی پوری طرح مربوط ہے، اور جو یادوں کا خزانہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل قدر ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ حیدرآباد جو کل تھا کے سلسلے میں آج ہم آپ سے جو گفتگو کریں گے وہ یقیناً بہت ہی اہم ہوگی۔ تھوڑی سی باتیں میں شخصی طور پر آپ کے بارے میں عرض کروں گا کہ آپ کے والد جناب محمد رحیم الدین خان صاحب تھے جو منصبدار تھے، اور آپ کے دادا محمد فیاض الدین خان صاحب جن کا خطاب تھا نواب مشرف جنگ، آپ فیاض تقلص کرتے تھے، اور حضرت محمد شمس الدین فیض جو اساتذہ سخن میں سے تھے ان کے آپ شاگرد رشید تھے، اور اپنے استاد سے آپ کو ایسی عقیدت تھی کہ ہر سال آپ ان کی درگاہ کے پاس، یعنی نور الدین خان صاحب کے دادا اپنے استاد کا عرس کرتے تھے باقاعدہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مشاعرہ ہوتا تھا، اور عرس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں حیدرآباد کے ایک رئیس جناب گردھاری پرشاد صاحب باقی جو قائص گھرانے سے تھے اور بہت ہی علم دوست تھے اور شاعر بھی تھے اردو کے بہت اچھے، تو وہ عقیدتاً سندل لایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں ہماری تہذیب میں ہندو مسلم اتحاد کو کیسی اہمیت تھی، اور مذہبی تقاریب میں بھی ہر دو فرقے ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہا کرتے تھے۔ جناب نور الدین خان صاحب کی تعلیم آپ نے انٹرمیڈیٹ تک چادر گھاٹ کالج اور دارالعلوم کالج میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ محکمہ نظامت بندوبست، جس کو سیٹلمنٹ سروے اینڈ لینڈ ریکارڈز کہا جاتا تھا، اس میں آپ کو برسرکار ہوئے آپ، اور فخر الدین مسعود صاحب آپ کے ناظم تھے، اور معین یار جنگ تعلقدار تھے۔ آپ کے تایا محمد عزیز الدین خان صاحب نواب عزیز یار جنگ کے نام سے مشہور تھے، اور وہ داغ کے شاگرد تھے۔ خود آپ کے تایا کے بھی 2 دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ آپ ناظم عدالت تھے اور اول تعلقدار اطراف بلدہ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ آپ کے تایا کے اور آپ کے خاندان کے دوسرے بزرگوں کے مہاراجہ کشن پرساد سے روابط تھے، اور آپ کے ہاں جو مشاعرے ہوا کرتے تھے ان میں بھی مہاراجہ تشریف لاتے تھے۔ مشرف جنگ صاحب مددگار معتمد سرفراز تھے اور شاعر بھی تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہر جمعے کو وہ اپنے دولت کدے پر مشاعرہ کرتے تھے، جس میں بڑے بڑے شعراء شامل رہا کرتے تھے۔ یہ دیوڑی جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں، اگرچہ کہ بہت ماڈرن بن چکی ہے، جو خانہ باغ تھا اس کو مختلف مکانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر اب وہ طرز تعمیر تو باقی نہیں ہے، ماڈرن طریقے سے بنے ہوئے مکانات ہیں، لیکن احاطہ وہی ہے جو مشرف جنگ کی دیوڑی کا تھا۔ اور اس کا یہ دیوڑی جب بنی تھی 1300 ہجری میں یہ بنی تھی، تو اس وقت اس کی جو تاریخ تعمیر تھی وہ نکالی گئی تھی ایک مصرے سے،
کہ مکان فیاض نام آور، تو اس سے جو اعداد جمع ہوتے ہیں وہ 1300 ہجری نکلتے ہیں. اور زور صاحب نے جو اب محی الدین قادری زور صاحب نے جو مرقع سخن لکھا ہے جس میں قدیم باتیں ہیں، ان میں اس ڈیوڑی کا بھی تذکرہ ہے اور اس خاندان کے نامی گرامی اصحاب کے بارے میں بھی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے. حضرت محمد شمس الدین صاحب کے انتقال کے بعد سے یہ عرس کا اہتمام تھا آپ کے دادا کی طرف سے، اور گردھاری پرشاد باقی بھی اس میں تشریف لاتے تھے. مشاعرے ہوتے تھے حضرت فیض کی درگاہ پر جو لال دروازے میں تھی. اس مشاعرے میں نواب مرزا خان داغ دہلوی، حضرت جلیل مانک پوری، حضرت امیر مینائی شریک ہو چکے ہیں. امیر مینائی پہلے رامپور سے بھی اس مشاعرے کے لیے غزل بھیجتے تھے، بلکہ اس مشاعرے کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ سب سے پہلے فصاحت جنگ جلیل جب حیدرآباد آئے تو انہوں نے اس مشاعرے میں شرکت کی تھی، اور اس کے بعد ہی اہل حیدرآباد کو جناب فصاحت جنگ جلیل کے بارے میں معلوم ہوا. چنانچہ اس مشاعرے کی جو طرح تھی وہ یہ تھی کہ ہوتے ہیں فیضیاب اسی بارگاہ سے، یعنی فیضیاب دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک تو اس کے جو لغوی معنی ہے اور دوسرے حضرت محمد شمس الدین فیض کا اس سے ربط ہے. تو پہلی مرتبہ جلیل نے طرحی غزل اس میں پڑھی تھی. اس مشاعرے میں فارسی اور اردو کے شعراء کلام سناتے تھے، اور اس کا باقاعدہ مشاعرے کے بعد گلدستہ شائع ہوتا تھا. اور اس گلدستے کی بھی خاص روایت پڑی تھی، وہ یہ تھا کہ اس کے بعد کا جو مشاعرہ ہوتا تھا دوسرے سال، اور ہر سال تمام شعراء کی ضیافت، یوں تو دعوت خاص و عام ہوتی تھی، لیکن شعراء کی جو ضیافت ہوتی تھی اس میں قورمہ روٹی کے ساتھ گزشتہ سال کے مشاعرے کی یادگار کے طور پر اس کا گلدستہ بھی دیا جاتا تھا. چنانچہ ایک شاعر نے اسی قورمے روٹی کی مناسبت سے ایک شعر کہا تھا کہ قورمہ روٹی ملی اور ملا گلدستہ، قورمہ روٹی ملی اور ملا گلدستہ، ہم نے فیاض کا احسان پہ احسان دیکھا. یعنی آپ کے جو دادا تھے محمد فیاض الدین صاحب مشرف جنگ فیاض، ان کی تعریف میں یہ مطلع کہا گیا. مشرف جنگ نے اس روایت کو، مشاعرے کی روایت کو 43 سال تک قائم رکھا، اور ان کے فرزند عزیز یار جنگ عزیز نے اسی روایتی مشاعرے کو بالکل اسی طرز پر، یعنی قورمہ روٹی اور گلدستے کی رعایت کے ساتھ مزید 10 سال رکھا. شاید آج کل یہ مشاعرہ اب باقی نہیں رہا، کیونکہ طرحی مشاعروں کا بھی دور اب ختم ہونے کو ہے، بلکہ وہ تہذیب جو اس زمانے میں تھی وہ اب باقی نہیں رہی، اور لوگ طرح کے پابند بھی نہیں رہے. چنانچہ شاید یہ مشاعرہ اب نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو 43 سال اور پھر 53، گویا مکمل طور پر دیکھا جائے تو 53 سال تک یہ شاندار مشاعرہ، جس میں شہر حیدرآباد کے اور ہندوستان کے بیشتر شعراء شریک ہوتے تھے، وہ 43 سال جناب فیاض کی سرپرستی میں، اور اس کے بعد ان کے فرزند عزیز یار جنگ کی سرپرستی میں یہ مشاعرہ چلتا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی خاندان کے ایک فرزند اور نہایت عالم انسان جو خود کتابوں کے مصنف ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کے جو تایا تھے محمد کریم الدین اتارد صاحب، وہ بھی اردو شاعری اور اردو زبان و ادب پر بہت گہری نظر رکھتے تھے، اور کئی شعراء کے کلام پر ان کے تبصرے شائع ہوتے تھے اس زمانے کے کسی رسالے میں. محمد کریم الدین اتارد، انہوں نے وجد، مخدوم، فانی، جوش، فیض، کئی لوگوں کے کلام پر تبصرے لکھے ہیں، اور اس میں زبان بیان کی غلطیاں بھی نشاندہی ان کی ہے. تو ایسے نامور خاندان کے فرزند محمد نور الدین خان صاحب اس وقت یہاں تشریف فرما ہے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور حیدرآباد جو کل تھا اس کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کریں گے. جناب محمد نور الدین خان صاحب، السلام علیکم.
بہت مسرت ہوئی آپ سے مل کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی یادگار ملاقات ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے، چونکہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ جہاں دیدہ ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز آپ ہی کریں، اور وہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے کا جو حیدرآباد تھا، یا اپنے بزرگوں سے آپ نے جو حیدرآباد کی باتیں کی ہیں، بالخصوص حکومت حیدرآباد اور حکومت کا عوام سے تعلق اور عوام کی سہولتیں اور ان کی گویا ایک لحاظ سے خوشحالی کے لیے حکومت جو کچھ کیا کرتی تھی، جو آپ کی یادداشت میں ہو اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. بیچ بیچ میں کہیں مجھے کچھ اشکال ہو یا میں کچھ سوال کرنا چاہوں تو میں آپ کو مزید کہنے دوں گا. جناب محمد نور الدین خان. میری پیدائش کے بعد جب میں کچھ سنبھالا گیا، لڑکپن تھا میرا، جی گھر میں دیکھا کہ کتابوں کی الماریاں بھرے ہوئے ہیں. جی یہ ہمارے دادا کا کتب خانہ تھا. جی اس میں قلمی کتابیں بھی تھے، مطبوعہ کتابیں بھی تھے. ایک الماری پہ قرآن شریف بھری ہوئی تھی، تفاسیر. قلمی بھی اور مطبوعہ بھی. مگر میں دیکھتا تھا، اس وقت مجھے اتنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا، بچے تھا میں، مگر مجھے شوق بچپن سے تھا کتابوں کا. جی اس کے بعد میں ماحول ہمارا علمی تھا. ہمارے تایا والد وغیرہ شعر و ادب سے بہت دلچسپی رکھتے تھے. مجھے بھی وہ بچپن سے شعر و ادب سے دلچسپی انہی بزرگوں کی وجہ سے ہوئی. جی ہمارے والد وہ ہزاروں شعر یاد تھے، اٹھتے بیٹھتے موقع سے وہ شعر سناتے تھے. مجھے بھی لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے کہ خط کیسا لکھتے لکھو، بتاتے تھے، اصلاح دیتے تھے. یہ ذوق مجھے شروع سے پڑھنے کا رہا. وہ زمانہ میر محبوب علی خان کا تو نہیں تھا، میر عثمان علی خان آصف صابر کا دور تھا. جی بہت خوشحالی کا زمانہ تھا. وہ سرکاری جانب سے رعایت کی بھلائی کے بہت سے کام عثمان علی خان نے کیے ہیں. جیسا آج دیکھیے، سب سے پہلے انہوں نے تالاب بنائے، 2 تالاب بنائے انہوں نے، حمایت ساگر اور عثمان ساگر. جی صرف تالاب بنا کے انہوں نے چھوڑ نہیں دیا اس کو، جی بلکہ پورے حیدرآباد میں پورے اضلاع تک نلوں کا انتظام کیا. وہاں سے کنیکشن تالابوں سے، جی پھر باقاعدہ خالی نل لگا کے چھوڑ دیا نہیں، بلکہ صفائی کا انتظام بھی تھا. پانی کا باقاعدہ طور سے جگہ جگہ جو ہے اس کی صفائی فلٹر بیڈس. جی کیونکہ اس زمانے میں میر محبوب علی خان کے زمانے میں ہر جگہ محلوں میں بولیاں تھے، گھروں میں بولیاں تھا، بولوں سے پانی لیتے تھے، اس کا استعمال کرتے تھے. جی مگر عثمان علی خان نے جو ہے شہر میں اور باہر نلوں کا جال بچھا دیا. ہر گھر میں نل، ہر گھر میں پانی کا انتظام، اس کا وقت مقرر تھا ایسا، اور بر وقت نل کھلتے تھے. اس کے پانی بافرات آتا تھا. نہ صرف نلوں کا انتظام کیا بلکہ ڈرینیج کا بھی انہوں نے باضابطہ انتظام کیا. پہلے زمانے میں گھروں سے گندے نالیاں نکلتے تھے، سڑکوں پہ بہتے تھے، وہ مایوس بات تھی وہ. جی مگر باضابطہ محکمہ قائم ہوا، محکمہ ڈرینیج. اس کے تحت جو ہے پورے شہر میں ہر جگہ گلیوں میں تک ڈرینیج کا انتظام، بڑے بڑے پائپ کے ذریعے سے گھروں میں کنیکشن ہر گھر کے سامنے لا کے چھوڑ دیتے تھے بنانے والے. پہلے تو بڑے بڑے پائپ سیمنٹ کے پوری گلی میں، ہمارے فرض کی جو میں بتا رہا ہوں، پہلی گلی میں پتھر تھے پہاڑ کے، ویسے تم سب کو جو ہے برما لگا کے چھوڑتے تھے. بڑی محنت کرے کی مصیبت سے جو ہے وہ پائپ لائن ڈالے. برما تاشا خود پکارتے تھے، ہوشیار برما لگا رہے بول کے. پتھر اڑ کے گھروں میں آتے تھے. وہ ایسے پتھر تھے، وہ توڑ کے بڑے بڑے پائپ ڈالے اس میں. اس کا ہر گھر کے سامنے اس کی لائن، اس کا کنیکشن لا کے چھوڑ دیے کہ اس کا کنیکشن کر لو بول کے. اور
یہ کام بہت اہم تھا، یہ کام کیا. اس کی ابتدا کس محلے سے ہوئی؟ ابتدا تو نہیں بول سکتے ہم. جی بہرحال میں تو دیکھا کہ ہمارے کئی دنوں تک کام ہوتے رہا جی. محلے میں ہمارے. تو اور اس کا جاتا کہاں تھا؟ یہ جاتا تھا موسیٰ ندی میں اس کا تھا. تو یہ جب یہ تالاب بنے اور پل بھی ظاہر بنے، پل شاید پہلے سے تھی. پل تو پہلے کے بادشاہوں نے بنایا. یہ تو ظاہر ہے قطب شاہی دور حیدرآباد میں تھا. بہت بڑی سلطنت تھی قطب شاہی دور کی. جی. وہ ان بادشاہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے. یہ میں پل جو بنایا تھا، دادر گھاٹ کا جو پل ہے جی اس پہ میں آلیفنٹ برج لکھا ہوا دیکھا تھا. تو وہ آلیفنٹ کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ انجینئر ہے. انجینئر تھا. اچھا یہ ناصر الدولہ کے دور میں بنا ہے. اچھا. اور مسلم جنگ کا پل؟ مسلم جنگ کا پل تو مسلم جنگ کے نواب تھے، عہدیدار تھے. عرب تھے شاید؟ نہیں، عرب نہیں تھے. جی. مسلم جنگ پل اس کی افتتاح میر محبوب علی خان نے کی تھی. جی. اس پل کی میر محبوب علی خان نے جو ہے، لیکن پیسہ ان کا تھا مسلم کا. بس مسلم جنگ سب سے پہلا قطب شاہی پل تو آپ کو معلوم ہے پرانا پل. پرانا پل قطب شاہی. پرانا پل ہے. پرانا ہونے کے باوجود آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اچھا پہلے تو پل بن گئے. جی. مسلم جنگ کا پل تو بعد میں بنا، مسلم جنگ نے بنایا. افضل گنج کا پل ہے، نیا پل. نیا پل جس کو بولتے ہیں. جی. یہ تو عثمان علی خان افضل الدولہ کے دور میں بنا ہے. کس کے؟ افضل الدولہ. افضل الدولہ. جی. اور چادر گھاٹ کا پل ہے. جی. جب یہاں موسیٰ ندی آئی، جی. موسیٰ ندی آنے کے بعد وہ اتنی طوفانی بہت تباہ کن سیلاب. کن ہویا نہیں تھی وہ، جی. جس میں یہ پل سب گر گئے، پورے پل گر گئے سوائے ایک پرانے پل. اچھا. جی. یعنی مسلم جنگ کا پل یہ تو اب جو کنیکشن شہر ایک حصے سے دوسرے حصے کو صرف پرانے پل سے. صرف کنیکشن پرانا پل جو ہے اتنا مضبوط ہے کہ اس کو طوفان بھی ہلا نہیں سکا. جی. تو قطب شاہی دور کا ہے. یہ تو ابراہیم قطب شاہ نے بنایا تھا اس کو. جی. تو پھر اس کی مرمت کا کام یعنی دوبارہ؟ ہاں دوبارہ کیے میر محبوب علی خان. محبوب علی خان. محبوب علی کا دور ہے. جی. تو جو آئی میر محبوب علی خان کے دور میں آئی. وہ خود پل پہ آ کے طوفان تھا، وہ نئے پل کا دروازہ ٹوٹ گیا. بہرحال بہت سے واقعات ہوئے. مہربانی خود آ کے پل کا معائنہ کرے، بہت تاریخی واقعات تو بہت ہے اس میں. اپنا محلات کو کھول دیے لوگ آ کے، کہاں جائیں گے ان کے رہنے سہنے، انہیں کھانے کا انتظام کیا محلوں میں، اپنے دروازے کھول دیے. جی. اس زمانے میں ان کا شعر بھی ہے، ایک شاعر بھی تھے محبوب علی خان. جی. آصف تقدس تھا. جی. ان کا شعر ہے کہ آصف کو جان مال سے اپنے نہیں درے، گھر کام آئے خلق کی راحت کے واسطے. گھر کام آئے خلق کی راحت کے واسطے. یہ اس زمانے کا شعر ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ میرے محلات میں ان لوگوں کو جگہ دی. جی. اور وہ لنگر کھول دیا. لنگر کھول دیا. جی. تو اس میں یعنی اس کے آثار تو رہے ہوں گے پلوں کے دوبارہ کنیکشن. ہاں ہوں گے. جی. اس زمانے کا کام بڑا پائیدار کام ہوتا تھا. جی. بہت پائیدار کام. اس میں چننے کا استعمال ہوتا تھا. چونے کا کام ہوتا تھا. سیمنٹ کا بھی شروع ہو گیا تھا. جی. اب وہ وہاں تھے تو عثمان علی خان کے دور کے جو بنے وہ تو سیمنٹ کے بھی ہے. جی. یہ اسی طرح سرکاری مکانات مختلف محلوں میں جو بنے وہ بھی انہی کے دور میں بنے. یہ عثمان علی خان کے دور میں بنے. جی. اور محکمہ آرائش بلدہ. آرائش قائم کر کے محکمہ قائم کی آرائش بلدہ. بہت سے اچھے آپ دیکھیں گے اچھا مکانات بنے. رہنے سہنے کی سہولت اس میں، نل لائٹ سب کچھ.
3 रुपए 4 रुपए, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ऐसे सी क्लास के कम किराए, बी क्लास के, ए क्लास के ज्यादा किराए। ज्यादा क्या किराया था साहब, 1-2 रुपए की बात है, क्या है। अच्छा, उस जमाने में आपके बचपन में भी मैं समझता हूँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं आए होंगे। स्ट्रीट लाइट नहीं आए थे। हाँ। आपको वो बता रहा हूँ मैं आपको, उस दौर में मैं अपना बता रहा हूँ, गली का हाल बता रहा हूँ और यहाँ के महलों का बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जानिब से चिराग रोशन किए जाते थे, इक्के जो बोलते थे, इक्के होते थे ना, जिसे इक्के बोलते हैं, जैसे इक्के, ये इक्के। और तो उसका तरीका यह था, और डब्बे बने हुए थे टीन के डब्बे थे, और उनको कांच लगी गई थी रोशनी आने के लिए। बीच में इक्का इतना बड़ा जो है रखते थे, उसमें तेल, गैस का तेल, और तो उसको जो है एक आदमी गवर्नमेंट की जानिब से वो जगह जगह ऊंचाई पर, ऐसा गली की मोड़ पे, जहाँ गली है जहाँ अंधेरे का, वो दीवार पे लगा देते थे, दीवार पे हर जगह। और छोटे छोटे खंबे नहीं थे, खंबे नहीं थे, खंबे उस जगह थे जहाँ छोटे छोटे गलियां हैं, वहाँ एक लोहे का खंबा गाड़ के उसको भी चार लगा देते थे। तो ये एक आदमी आता था बकरे के ऊपर, आके वो चिरागों को खोलता, ढक्कन को, तेल डालता, चिमनी साफ करता और सिलगा के जाता। फिर सुबह को आके उसका सफाई करता था, उसको बुझाता, सब करता था सुबह। ऐसा नहीं है कि जब जी में आया आ रहा है जा रहा, अगर सुबह पाबंदी से, उस दौर का ऐसा दौर नहीं था ये काहिली का, जिम्मेदारी से काम करते थे लोग, निगरानी होती थी उसकी, वो सिलगा के जाते थे रोजाना। किसी की मजाल नहीं थी कि वो उसकी चोरी कर ले। आज के जमाना हो तो वो 1 मिनट में चोरी हो जाते, इतनी हुकूमत का असर था, असर था कि चोरी का तो सवाल ही नहीं था। इसके अलावा कभी बारिश हुई तो चिरागों को नुकसान नहीं पहुंचते। अच्छा ढक्कन अच्छा मजबूत होता था, अच्छा लगाते थे, होता था नुकसान तो होता, मगर अब जैसा लाइट बुझ जाती है ना, तो घंटों बुझ जाती लाइट। तो लाइट है मगर ये भी घंटों बुझ जाती, 4-4 दिन हो जाता है बाज़ वक़्त दुरुस्त होने को, मगर फिर भी कोशिश करते थे। वो तो बहुत कम होता था, इंतजाम था उसका। अब यार के ये तो चिरागों की बात है। और नल भी, जो मैं आपको बोला, नल भी जो है सड़कों पे भी लगा देते थे, बड़े बड़े नल। अच्छा, टूटियां उसके बड़े होते थे, बड़े टूटियां होते थे उसके, पब्लिक आके भर लेती थी उसमें, जिसके बाद नहीं आता। तो जिनके घरों में नल नहीं होते थे वो लोग पानी भर लेते, बहुत तेज पानी है और बड़े टूटियों का पानी, ये भी जगह जगह लगा मौजूद थे। बेइज्जती भी होते थे उस समय, ये बेइज्जती नाम के, बेइज्जती अलग थे। बेइज्जती वो चमड़े का जो होता था, मश्क होते थे, क्योंकि उस जमाने में बोलियां थे। नल, ये तो उस जमाने की बात जब नल नहीं आए थे, जब बेइज्जती थी, बोलियों से पानी भरते थे, बोली होती थी हर जगह, महल्ले में 3-4 बोलियां तो जरूर होते थे। अच्छा, सीमेंट रोड तो शायद बाद में आई होगी। सीमेंट रोड तो बाद आई। तो क्या सड़कों पे क्या मिट्टी की सड़कें हो? मिट्टी की सड़कें थी, गरज उठती थी, तो मिट्टियां पानी डालते थे गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजाम था। अच्छा, उस जमाने में तो वो नहीं थे ना, मोटर भी नहीं थे जितने आज है। झटके चलते थे, बग्गियां चलते थे, बग्गियां, झटके, टांगे, ये सब चलते थे। तो उसकी बीट वगैरह जो जानवरों की होती थी नीचे गिरती थी, उसके उठाने का इंतजाम था। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं, उठाने का सफाई की जानिब से इंतजाम था। सड़कों में पानी डालते थे। मखदूम मोहद्दीन की किताब भी है, बग्गी के पीछे छोकरा, शाया हुई सियासत की जानिब से, वो अलग दास्तान है।
عوام کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم کیا تھا؟ کرایے کے جھٹکے ملتے تھے، اچھا، جھٹکے ٹانگے، بسس کب آئے آپ کو یاد ہے؟ سستا کرایہ ہوتا تھا، 2-3 پیسے 4 پیسے ایسا آ جاتے تھے اس میں، چار مینار سے چبوترے تک 2-3 پیسے لوگوں پہ جی ٹیکسی چلتے تھے، سب جی۔ چلتے موٹریں آئے۔ تو یہ اب پہلے راتب بندی کا جو محکمہ قائم ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کچھ غذائی اجناس کی قلت ہوگی؟ جنگ کی وجہ سے جی۔ جنگ ہو گئی تھی اس زمانے میں، جنگ سے کون سی جنگ؟ دوسری تھی شاید، ہوئی 2-3 جگہ میں، جرمنی سے، جی ہاں جی جرمنی سے اور برطانوی برٹش سے، جی۔ اس میں بہت ہی نقصان ہوا لوگوں کا، تو وہ راتب بندی کا قائم کریں گے۔ عام طور پہ لوگوں کی تنخواہیں کیا ہوتی تھی؟ 30-60 بول کے چلا کرے، 30-60 بہت کم تنخواہیں تھے، مگر اس دور کی گرانی کے لحاظ سے کافی ہو جاتے تھے۔ اس دور کی جو گرانی تھی اس میں یہ کافی ہو جاتے تھے۔ آپ میر محب علی خان کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت کریں گے کہ کیا اس زمانے کی تنخواہیں تھی اور لوگ کیسا بسر کرتے تھے۔ ایک بڑے عہدیدار کی تنخواہ 500 روپے ہوتی تھی، پہلے پہل کرتے وہی 10-11 روپے، فوج کی تنخواہ، جوان کی تنخواہ 10 روپے، ایسی تنخواہیں۔ گھر میں کام کرنے والی ماما وغیرہ 5 روپے 4 روپے، 2 روپے کی تنخواہیں۔ ایک بکرا جو ہے 4 روپے کو آتا تھا، بکرا 4 روپے کو آتا تھا، عید کے دن 5 روپے کو۔ گوشت پکارتا تھا شام کو 6 پیسے پاؤ سے، 6 پیسے پاؤ سے گوشت۔ یعنی گوشت کی دکان کے علاوہ پھیری والے بھی ہوتے تھے؟ نہیں، پھیری والے نہیں ہوتے تھے، پھر پکارنے کیا؟ محلے میں ہوتے تھے نا، ہاں محلے میں ہوتے تھے۔ اب سے 14 روپے ایک دکان ہے، ابھی اس دکان ہے، اس خاندان والوں نے پکارتا تھا 6 پیسے پاؤ سے۔ کدھر ہے فرمایا؟ یہ دکان خیر باہر پکار کے بھی دیتے تھے، پکارتے تھے خریدنے کے واسطے، سستا ہے نا سر، 6 پیسے کو ہے ایک آنا۔ ایک آنا۔ جی، اور اس کے علاوہ مزید سہولتیں کیا فراہم ہوتی تھیں؟ گھر کے کرائے سستے تھے اس زمانے میں، جی، بہت سستے کرائے۔ اب آپ حیرت کریں گے، وہ گوشت کی دکان تھی، وہ دکان ہماری تھی، یعنی بلڈنگ ملکیت ہماری تھی۔ وہ ہم کو دیتا تھا خصب 8 آنے کرایہ۔ اچھا ایک مکان تھا ہمارا سڑک پہ 2 منزلہ، جی اس کے کرایہ دار تھے ایک ہمارے ایک صاحب تھے عبد المقید صاحب، جی وہ ہم کو پڑھاتے تھے، ہم پڑھنے جاتے تھے ان کے پاس، جی۔ تو ہم ان کی تنخواہ تھی 4 روپے، کرایہ بھی 4 روپے تھا مکان کا، اچھا، وہ اس میں ضم ہو جاتا۔ یعنی ٹیوشن فیس اور کرایہ مکان برابر ہے؟ ہو جاتا تھا، اتنا کم کرایہ تھا اور اتنی ٹیوشن بھی اتنی کم تھی، 4 روپے۔ جی۔ اسکولوں کی فیس کیا ہوتی تھی؟ بہت کم ہوتی تھی اسکولوں میں، بہت کم ہوتی تھی اس وقت، جی۔ جامعہ عثمانیہ تک کے بہت کم۔ اور سائیکلیں آ گئے تھے اس وقت؟ سائیکلیں آ گئے تھے، جی۔ حیدرآباد سائیکلوں کا شہر تھا، اتنی سائیکلیں حیدرآباد میں تھے، دنیا میں کہیں بھی نہیں تھے۔ نام سائیکلوں کے نام کیا تھے؟ ریلے وغیرہ؟ ریلے تو بڑی اچھی گاڑی ہوتی تھی۔ جی۔ آپ زیادہ تر؟ میں سائیکل پہ بھی پھرتا۔ اچھا، یعنی اسکول کو، کالج؟ اسکول کو تو میں سٹی کالج میں جب تھا تو جب میں یہاں سے پیدل جاتا تھا سٹی کالج کو، اور پیدل آتا تھا، میں پیدل اس واسطے بھی جاتا تھا، دیکھتے جاتا تھا، تو چوک میں دکانات بہت تھی کتابوں کی، جی کبھی ٹھہر کے دکانوں پہ کتابیں دیکھتا تھا، پسند آئے تو لے بھی لیتا تھا، جی شوق تھا پڑھنے کا۔ جی پھر بعد میں سائیکل پہ میں جانے لگا، اور ملازمت کے سلسلے میں بھی سائیکل پہ میں راشنی انسپیکٹر بھی ہوا، جی فیصلات کے وارڈ پہ راشنی انسپیکٹر تھا۔ جی۔ تو سائیکل پہ میں جاتا تھا تو بنجارا ہل پہ سائیکل پہ جانا پڑتا تھا مجھے، وہ چڑھاؤ بھی بہت تھے؟
चढ़ाव भी बहुत थे, बंजारा हिल की आबादी तो नहीं थी, मगर मैं एक आदि हो गया था साइकिल पे जाने का, पूरा बंजारा हिल साइकिल पे फिरता था, अमीर पेड़ तक जाता था, तो ऐसी आदि हो गया था। तो आपका मकान यही रहा पैदाइश से अब तक? पैदाइश से अब तक यही मकान मेरा। अच्छा, इसके अलावा ये तो ये बात, तो उस जमाने में तफरीह के क्या जराए, जैसे आजकल सिनेमा हाउस थे वो भी अब पुराने हो गए, लेकिन ये कि ड्रामे वगैरह भी होते थे, थिएटर, और मूसीकी ज्यादा होती, जी मूसीकी के महफिलें ज्यादा होते थे। जी, आपको इत्तेफाक हुआ है? हाँ, मेरे को भी इत्तेफाक हुआ। कौन सी? मैं शंकरी भाई का गाना बहुत सुना। शंकरा भाई, तो वो कैसे होता था, मखसूस महफिलों में या कोई थिएटर में? नहीं, थिएटर में तो नहीं, वो अच्छे गाने वाले थे वो। जी थिएटर में वैसे हाई क्लास लोग नहीं आते थे, जी तो बहुत खास खातून थे, जी बहुत अच्छे गाने वाले थे। हैदराबाद हिंदुस्तान के बल्कि मशहूर है। अच्छा, इनकी दुकान, इनका घर पहले सियासत का दफ्तर है। जी हाँ जी मैं उसके ऊपर बंगले पे मैं गया था एक वक्त इनके बंगले पे जी किसी साहब के साथ, और बेचारे मुर्शद थे, उनके मोतकद थे उन्होंने, और उनके साथ सारंग बजाने वाले अमीर बख्श सारंग बजाते थे। वो मुर्शद के मुरीद थे, वो जो हमारे घर में मेहमान आते थे, वो मुर्शद वो ले गए मेरे को जी शंकर भाई के गाना सुने। जी। वो वहाँ गाना सुना उन्होंने बहुत ही अकीदत से। तो उर्दू बहुत अच्छी थी? बहुत अच्छी उर्दू, फारसी तक अच्छी थी। जी। गालिब के गज़लियात मशहूर है उनका कि बहुत उम्दगी से अदा करते थे। जी, ये हैदराबाद में जो कल्चर था, इसमें हिंदू कल्चर भी था, मुस्लिम कल्चर भी था, ये तो हैदराबाद का खास खुसूसियत है ये, जी बल्कि इसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। जी जितनी भी बातें हैं, सबसे खास बात यही है कि हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं था। जी हिंदू मुस्लिम सब एक साथ पढ़ते थे, एक साथ। कितने मदरसे में हिंदू दोस्त और मुस्लिम दोस्त, मेरे कितने हिंदू दोस्त थे मेरे, जी बहुत हिंदू दोस्त थे। हिंदू मुस्लिम का तो कोई सवाल। अब सक्सेना साहब, सक्सेना मनोहर जी मनोहर वकील, यह मदरसा था एक, शालीमुंडा मिडिल स्कूल। ये गली में, ये हमारी गली बाजार रूपलाल कहलाती है। ये गली हमारी जो मुड़ के है ना, यहाँ से लेके शालीमुंडा तक गली है, इसका नाम है बाजार रूपलाल। बाजार रूपलाल। जी रूपलाल एक वो थे रिश्तेदार, जी रिश्तेदार थे, रिश्तेदार थे। वो आज जो जना खां का गुम्बद है ना, उसके पीछे जो बड़ी इमारत है, वो उनकी बिल्डिंग थी, वो जिसको जमा खां ने खरीद लिया। जी उसी तो उन्हीं के नाम से बाजार रूपलाल है, रूपलाल साहेब की गली। जी तो मदरसा भी उसी में था। क्या नाम था? मदरसे उस्तानिया शालीमुंडा। अच्छा, इसमें हम पढ़े, सक्सेना साहब भी इसी में पढ़े। बड़े होने तक हम साथ रहे, मरते दम तक भी उन्होंने हमारा उनका साथ रहा। विचारों का बहुत दोस्ती थी मेरी उनकी। जी वकील थे वो? वकील थे सक्सेना साहब। अदब से दिलचस्पी थी ना, आपको तो मालूम ही है। ये उनके बहुत करीबी रिश्तेदार थे, राज बहादुर के। और तो ये दोस्तान हमारे बहुत हिंदू दोस्तान थे हमारे। कुछ नाम बताओ। बहुत ही बोला, सक्सेना साहब, मनोहर सक्सेना जी, विठल राव। जी विठल राव कौन गाने वाले? नहीं, विठल राव एक बच्चा था जी मराठा। जी विठल राव, आप नाम बोले तो बोल रहा हूँ। जी जगदीश बोल के था एक। जी। ये सब हमारे दोस्तान थे हमारे। ईश्वर राज, ईश्वर राज, ईश्वर राज, मुनीर चंद, तो ये सब उर्दू मीडियम से तालीम? सब उर्दू में, सब उर्दू। उनका घराना खुद जी, सब उर्दू बोलने वाला। अब आप देखिए, आप तासुब का उस जमाने में वही नहीं था। हमारे महल्ले में देवला थे, ये देवल। जी हाँ। और हिंदुओं की बस्ती थी। मस्जिद है हमारी, महल्ले की एक मस्जिद है, और उसका नाम मस्जिद मोहिउद्दीन है। पहले कुल्चे की मस्जिद बोलते थे जी। कुल्चे की मस्जिद। क्या वो नान भाई की दुकान थी? नहीं, औकाफ
میں بھی یہی نام ہے مسجد کلچا بول کے جی مسجد کلچا. جی اس کے بازو جو ہے اس کے بالکل دیوار کے بازو ایک گھر تھا جی جس میں ہندو صاحب رہتے تھے, جی گنیش پرساد جی اور ان کے بھائی کشن پرساد. جی یہ ہمارے محلے میں رہتے تھے. جی اور دوسرے رہتے تھے راجا روشن چند, جی رائے روشن چند, جی حصے دار تھے. جی اس کے آگے اور بھی ہندوؤں کے گھر تھے. جی ہم سب میل جول ہمارا ایک ہی ساتھ رہتا تھا. ہمارے گھر کے سامنے شامی پرساد ششدار کا گھر تھا. جی سامنے گھر ششدار جی شامی پرساد. اب شامی پرساد کا حال یہ تھا کہ ہماری جو مسجد ڈولا میں اس کا انتظام انہوں کرتے تھے. ان کا نام کیا تھا فرمایا؟ سوامی پرساد, سوامی پرساد تھا. رشتے دار. تو رشتے دار کس کو بولتے تھے؟ اب رشتے دار تنخواہ ملازمین ہوتے تھے گورنمنٹ کے. جی ان کے پاس ایک تنخواہ ان کو ملتی تھی. وہ ہے طریقہ کیا تھا. جی تو شامی پرساد ہماری مسجد کا انتظام کرتے تھے. رمضان کو چنا انہوں ڈلاتے تھے. جی مسجد کی صفائی کا خیال کرتے تھے اور بلکہ امام کے تنخواہ بھی دیتے تھے. جی کیا تنخواہ 10-20 روپے جی اس شامی پرساد کرتے تھے. جی شامی پرساد کرتے تھے یہ. جی اور ہم لوگ کوئی ان پہ اعتراض نہیں کرتے تھے. کوئی ان کا ادب کرتے تھے. محلے والے بڑے روزگار آدمی تھے. جی وہ 4 بجے بیٹھے رہتے تھے. گھر کے بازو چبوترا تھا اور بیٹھتے تھے. سب ان کو سلامہ کرتے گزرتے تھے. بچے تو گھبراتے تھے ان سے. بہت ہی سنجیدہ آدمی تھے. جی مسجد کا کام کرتے تھے. کوئی اعتراض کوئی مجال نہیں تھی کسی کا کرنے کی. ادھر مندر بھی تھے قریب میں. قریب مندر بھی. اب آپ دیکھیں گے تو مندر بھی ہے, سامنے مسجد بھی ہے, سبھی کچھ ہے اس گلی میں. جی اور بلکہ جو ہے اس کو روشن چند کا گھر مسجد کے سامنے ہے. روشن اب تو گھر نہیں رہا, سب بلڈنگاں بن گئے, سب چلے گئے. اور گھر جو تھا وہ محمد سلمان کی مسجد تھی, اس کے سامنے گھر تھا. جی کہتے تھے کوئی اعتراض نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو شامی پرساد کا آپ دیکھیے, وہ بھی جو ہے اپنے بچے کا ان کا بال گنڈائی ہوتا تو اس کے جو ہے رخہ میں عقیقہ لکھے ہیں. اچھا. دعوت کا جو رخہ ہے, جی اگر آپ دیکھیں تو ابھی رخہ دیکھیے. جی لکھے ہیں انہوں جی عقیقہ. حالانکہ وہ کچھ دوسرا لفظ ہے. منڈن ہے. ہاں منڈن. وہ ہے مگر عقیقہ لکھے ہیں. جی کب کا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ رخا ہے 1350 فصلی, 24 اردی بہشت 1350 فصلی. بتقریر میں عقیقہ فرزند رائے گنگا پرساد ذوالِ امرو علی جناب کی تشریف آوری و شرکت تناول محاضر کا متمنی. الفاظ بھی دیکھیے. جی ہاں. تو یہ اچھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس اس زمانے میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے, حکیم اور وید. پہلے میں آپ یہ ذرا چیپٹر آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں جی کہ آپس میں کتنا خلوص تھا. جی کہ رشتہ داروں میں بھی ایسا خلوص نہیں ہوتا. جی میں جو ہے روشن چند جو ذکر کیا میں نے, جی ان کے بھائی کی شادی کے وقت ہمارے والد سے بڑی دوستی تھی. جی والد سے بہت دوستی تھی. کس کی دوستی تھی؟ روشن. والد سے ہمارے جی بہت دوستی تھی. میرا لڑکپن بھی زیادہ تر وہیں جاتا تھا, گزرتا تھا جی ان کے گھر میں. روشن چند, منیر چند کا بچہ لڑکا تھا, ان سے دوستی تھی میری. جی تو ایک دفعہ منیر چند کو جو ہے اپنے بھائی کی شادی کے لیے گھر کی ضرورت تھی. وہ والد سے بولے کہ آپ کا گھر تھوڑے دن کے لیے دو. بولے تو والد راضی ہو گئے. تو اندر دیوڑی کے اندر کا پورا حصہ روشن چند کو دے دیے جی شادی کے لیے. جی اور ہم جو ہے دیوان خانے میں ایک گھر تھا چھوٹا سا لگا ہوا, جی جس کو مہمان خانہ بولتے تھے اس زمانے میں. مہمان
जाते थे, वहाँ ठहर गए। मैं, वालिद और हमारी सौतेली दादी थी, एक अल्लाह थी, वहाँ ठहर गए हम। शादी होने तक 20-25 दिन ये तो वाकया हो गया। वालिद कुछ नहीं बोले, जो भी जैसा भी रहे हम रहे वहाँ। इसका जिक्र जो है अभी बोला हमें कि मुकेश राज जो इस वक्त जिल्द के डॉक्टर हैं, मुकेश राज, जी मुकेश राज लिख दीजिए आप, जिल्द के मशहूर डॉक्टर हैदराबाद में। जी उनके पास मैं जिल्द के लिए गया था बताने के लिए। मुझे ख्याल हुआ कि मुकेश राज की वालिदा रोशन चंद की बेटी है, जी रोशन चंद की बेटी है, जी उनसे मिलना चाहिए, जी क्योंकि रोशन चंद वालिद के बहुत दोस्त थे। जी तो मैं उनके भाई को बोला, मुकेश के, जी कि जाके आपकी अम्मा को बोलो कि आपसे कोई मिलना चाहते हैं। जाके उन्होंने बोले तो बुला भेजे उन्होंने। मैं गया तो बिठाए मेरे को और बोले कि आपके बाबा का क्या नाम था। मैं बोला, उनको सनले मियाँ बोलते थे। जी अरे सनले मियाँ के बेटे हैं आप, वो आपके एहसान को हम भूल नहीं सकते। बोले जी 20 दिन तक आपके घर में रहे हम शादी के वास्ते, चाचा की जी आराम से आपके घर में रहे, वो मैं भूल नहीं सकती। बोले इतनी दोस्ती थी आपके बाबा से हमारे बाबा की। जी ये भी अहम वाक़या है। जी। फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट करा दिया आपके वो डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से मैं कुछ बोला नहीं, बताया नहीं, ये बातें उनसे हो गई बस। जी और रोशन चंद भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करे। जी या उस जमाने में ताउन आता था। हाँ ताउन बहुत ऐसा ताउन आता था कि कई लोग इंतकाल हो जाता था इसका। तो उसमें गांव या बाहर आबादी से बाहर आबादी चले। से बाहर जाके लोग बच जाते थे, जी बच जाते थे। बातों को तो हम भी ताउन आया तो हम भी जाके, एक दादा का बाग था तो बाहर चले जाते थे। जी तो एक दफा ताउन आया जी तो हमारी बहन का इंतकाल हो गया था उनसे। जी 13-14 साल की उम्र थी उनकी, इंतकाल हो गया। तो हमारे वालिद उसके बाद हमको, भाई और हमारे छोटे भाई, हम दोनों को, वालिदा ने थे इंतकाल तो बचपन में हो गया। हमको कहाँ ले गए? वरंगल ले गए। जी वरंगल में हमको नहीं मालूम, वरंगल में रोशन चंद ताउन की वजह से अपनी फैमिली के साथ वरंगल में ठहरे हुए थे। मुकाम था गिरमाजी पेट। अब गिरमाजी पेट एक मामूली बस्ती के वैसी थी, गंदे नालियां बहते थे, जहाँ आज तो मैं समझता हूँ गिरमाजी पेट बहुत बड़ा मुकाम है, अब शाम बोलते हैं। तो वहाँ हमारा कोई रिश्तेदार का बंगला था, 3 मंजिला खाली था। तो रोशन चंद वहाँ चले गए, वहाँ ठहरे थे। हमारे वालिद वहाँ ठहर गए जाके। कहाँ? रोशन चंद के पास। अच्छा। महीना 2 महीने हम उनके घर में रहे। खाना वाना सब रोशन चंद के पास होता था, रहना सहना सब हम होता था। जी हालांकि हमारे ताया जिसका मैं जिक्र किया, करीमुद्दीन खां उतारू, हाजीपेट में रहते थे, वहीं थोड़ी दूर फासले पे, उनके पास नहीं रहे। उन्होंने बहुत बोले, मगर अपने दोस्त के पास ठहरे हो। जी तो भाई दोस्ती बता रहा हूँ मैं आप, जी उस जमाने में। हालांकि हिंदू थे, बाबा मुसलमान थे, और उनके घर में रहे हम, खाना वाना सब उनके पास खाते थे। वालिद के एक दोस्त हिंदू थे, वालिद जो है वो दोस्त, तो हिंदू दोस्त किसी से साहूकार से कर्जा लिए, सूदी कर्जा सूदी लिए थे। वो दोस्त सूद बहुत हो गया था, अदा नहीं कर सके। जी तो उसने जो कोर्ट में दावा दायर कर दिया स्टेट में। ये दोस्त का क्या नाम था? याद नहीं। दोस्त का नाम मैं बोलना नहीं चाहता, जी बहरहाल दोस्त थे। जी तो जामीन थे, वालिद जामीन थे, जी कर्जे के जामीन थे। दावे में जो
कोर्ट में अदालत से तो चाहिए हुआ कि आदि मनसब बुला के वालिद से पूछे कि तुम जामीन हुए इसके थे, हाँ जामीन हूँ, तो तुम पैसे नहीं देने, तुम देंगे, बराबर दूंगा बोले, तुम्हारी मनसब में से तनख्वाह कटेंगे तो बिल्कुल मैं राजी हूँ बोले। तनख्वाह आदि मनसब करती थी, आदि मनसब करती थी, लेकिन हमारे वालिद कभी शिकायत नहीं की, तो उसकी वजह से मेरी मनसब करती। कभी जिक्र नहीं, मैं बोला वालिद को एक दिन कि आप जामीन हुए और तनख्वाह खर्चदार उन्होंने अदा नहीं करे और आपकी तनख्वाह मनसब कटी है और आपकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया, आप उसी तरह उनसे मिले, आपको नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों से, उनकी वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा है। तो मेरे को बोले तुम जो है दोस्तों के बारे में मत बोलो, मेरे दोस्त होता है, दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है। एक शेर बोले लोग कहते हैं चाह मुश्किल है, सुना है मेरे को, लोग कहते हैं चाह मुश्किल है, सब गलत है। दूसरा मिसरा है, सब गलत है, निभाह मुश्किल है। बोले दोस्तों के बारे में। दूसरा बोले कि बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। तो दोस्ती के निभाना हम उन्हीं से सीखे समझे। हालांकि हिंदू थे वो, बता रहा हूँ मैं। तो वो जो हिंदू दोस्त थे उन्होंने मिलते रहे तो उन्होंने कुछ बाद में कुछ पाबजाई नहीं करे, तो अब वो क्या कर लिए, बाद में क्या करे नहीं मालूम, तफसीलात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाकया हुआ ये वाकया हुआ। अगर दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया, मालूम ही नहीं होता था कुछ हुआ। और बहुत से वाकयात हैं ऐसे, हम लोग कैसा मिलते थे, कैसा रहते थे, बहुत बहुत खास चीजें हैं हैदराबाद में, बहुत से वाकये। और हिंदू साहिबीन जो है दरगाहों पे जाते, उर्स में आते। रोशन चंद हमारे वालिद जो है हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन औरंगाबादी के मुरीद थे। ये फैज नहीं, हमारे वालिद वो अलग थे। शमशुद्दीन फैज अलग है, ये शमशुद्दीन अलग है। बुजुर्ग जो औरंगाबादी थे, वालिद मुरीद थे उनके, हर साल उर्स पे जाते थे। तो रोशन चंद भी उनके साथ जाते थे, शरीक होते थे उर्स में, हमारे साथ ही रहते थे। ये आपके हिंदू भी जो है अकीदत से 11वीं करते थे, 11वीं होती ना बहुत से आजम की, तो 11वीं करते थे। 11वीं का रुखा एक हिंदू का है। अच्छा, लक्ष्मण जी, बल्द महना जी बहुत थे मेरे पास रुखे, हिंदुओं के रुखे बहुत थे, जो न्याज नजर करते थे। तो 2 रुखे हो गए, एक तो वो पहला रुका जो था, तो इसका अक्स हम अपने कॉलम ये भी रखते हैं, ये भी रखेंगे। हाँ, ये भी रखेंगे, क्या है इसमें। अच्छा, एक हमारी कल्चर का ये बात देखिए आप, रमजान में अगर किसी हिंदू की शादी होती तो इफ्तार का ख्याल भी जरूर रखते थे। इफ्तार का रमजान में ख्याल जरूर रखते थे। और अब आप देखिए आप, वेंगल वेंकट रामारेड्डी देशमुख, मशहूर देशमुख, जो कोतवाल जो थे, नहीं कोतवाल वो अलग है, वेंकट रामारेड्डी नहीं थे, वो अलग है, सेशन जज थे कुछ, वो थे। वो बच्ची की शादी में इफ्तार और ताम बोल के लिखे, इफ्तार का भी इंतजाम, उसके बाद खाने का भी इंतजाम। इफ्तार जरूर लिखते थे ताकि लोगों को मालूम, मुसलमानों के इफ्तार का भी इंतजाम है। अगर 8 बजे खाना हो रहा है, काम वक्त जो है वही 8 बजे ना, 8 बजे का टाइम, पहले इफ्तार होती, उसके बाद खाना होता। बीच में लोग नमाज भी पढ़ के आ जाओ, सब आते हैं, वो तो
इतना ख्याल रखते थे। जी तो इसमें जिक्र है कि खानी, उसके बाद जो है एट होम वगैरह का। ये कौन से सन की बात है? ये 1337 फसली है। ये तकरीबन 1946 के आसपास का होगा। नहीं, वो नहीं है, इसमें नहीं है। सो फसली में है। जी तो इसमें वो रुखे में शायद नहीं लिखे थे, तो बराबर अब फिर छोटा कार्ड भी लगा दिया उन्होंने। ओम, पहले ओम लिखे, उसके बाद लिखे जनाबे बन इल्तिमास है कि 8 अर्दी बहिश 1337 फसल और दोशंबा के दावती कार्ड में 54 लफ्ज इफ्तार तबाह होने से रह गया, लिहाजा खाने से कबल इफ्तार का भी इंतजाम किया गया है। गंगल वेंकटरामारेड्डी देशमुख, समझिए, इतना ख्याल करते थे। छूट गया है दूसरा, वो कार्ड के अलावा दूसरा भी छापे, दूसरा शादी का कार्ड में छूट गया है, लिहाजा छोटा कार्ड भी बोले नहीं नहीं नहीं, इफ्तार का भी है इंतजाम, आप ये कर दिए। ये सब चीजें हैं। और आप बोलिए बसंत जो होती थी, पीले कपड़े पहनते थे। हिंदुओं की ईद होती है ना बसंत, कब गर्मियों में होती है? कब होती की बसंत? होली से पहले कुछ होती है बसंत। हाँ, पीले कपड़े पहनते सब। बसंत पंचमी नहीं, वही मैं समझता हूँ गर्मियों की आमद पे होती के आसमां जो थे जी। वो होली के बड़ा वो करते थे अपने महल में, जी पीले कपड़े पहनना, वो होली का वो जो होता था करते थे। पीले कार्ड छपवाते थे, देखो जी कार्ड भी पीले। जी बशीरबाग में ड्यूटी है इनकी थी, मोइनुद्दौला ज़हीर याद जंगवार है। हाँ वही, हाँ उसकी आसमजा वही है ना, मैं समझता हूँ, मुझे आसमजा वही बोला। मोइनुद्दौला, मैंने दौला के वालिद समझा, अच्छा मैंने दौला के वालिद जी। आसमजा, तो वो लोग वहाँ पे कर देते। तो बड़ी खास बात है। जी दावत में पीले कार्ड होते थे, वो दिया। और हैदराबाद में मैं जब सिटी कॉलेज में पढ़ता था जी तो 9वीं क्लास में था मैं, जी 9वीं क्लास में उर्दू के टीचर नहीं आ रहे थे। जी मैं मौतू मोहद्दीन का जिक्र कर रहा हूँ। जी तो एक दफा एक साहिबा शेरवानी पैजामा सफेद, पाँव में चप्पल, ऊंचे खत के, सोना रंग था गहरा, बड़ी बड़ी आंखें, नाक ऊंची, सर पे घने बाल जी बहुत कम नजर आते, ऐसे लोग नजर नहीं आते थे, घने बाल। जी तो देखो नहीं कि उर्दू पढ़ाने आए हम, जी तो बाद जो बच्चे, 1-2 बच्चे उनको जानते थे, जी तो वो लोग बोले कि साहब आप नज़म सुनाइए पहले। बच्चों को पुरस्कार दिए, सब बच्चे बोले साहब नज़म सुनाइए यार। जी जी तो वो मुस्कुरा के बोले अच्छा दरवाजा बंद करो, खिड़कियां भी बंद करो। वो खिड़कियां थी, और उन्होंने जो है बड़े खास तरन्नुम के साथ जी नज़म सुनाया। हवेली नज़म का नाम था, हवेली। जी एक बोस्तीदा हवेली आना फर्जुता समाज जी है ना, नज़म मखदूम हाय दे रही है नजर के आलम में मर्दों से फिराज, जी वो सुनाए नज़म। बहुत अच्छा तरन्नुम, बहुत दिलकश उनका तरन्नुम। जी बाद में बच्चे बोले ये मौतू मोहिद्दीन है ये, जब मालूम हुआ नाम उनका हमारे को, जी तो अब ऐसा होने लगा जब भी वो पढ़ाने को आते पहले बोलते साथ नज़म सुनाइए, कोई दरवाजे बंद करते और नज़म सुनाते। जब तक कि वो रहे, चंद महीने तक रहे, वो बराबर नज़म सुनाते रहे, और हम लोग नोट कर लेते थे और उन्हीं की कोशिश करते थे तरन्नुम में सुनाने की। हम भी बहुत अच्छा तरन्नुम, बहुत सी नज़में सुने हम उनसे। एक दफा वो जो है किसी बोले कि मैं आज किसी खातून की नज़म अशा सुनाता हूँ। हम बोले साहब सुनाइए। तो तरन्नुम से नहीं सुनाए, वो
تحت اللفظ سنا ہے، بہت اچھا سناتے تھے تحت اللفظ سنائی وہ کیا اشعار تھی؟ ہاں دیکھیے آپ، بہتر تو یہی تھا کہ مجھے پیار نہ کرتے، کرتے بھی تو رسوا سرے بازار نہ کرتے، میں آپ دکھاتی تو میں 100 طرح سے جلوے، تم حسرت دیدار کا اظہار نہ کرتے، جذبات کی رو میں مجھے معبود بنا کر، اے کاش تم اپنے کو گناہ گار نہ کرتے۔ یہ ایک دو شعر اور ہے، اس کے نہیں ہے، دوسرے ہے، ایک سنا ہے اور دو شعر سنا ہے۔ اس کے علاوہ ہاں یہ بھی اسی خاتم شاید، ہاں اسی کے ساتھ ہی سنا دیے، جی یہ بھی 2 شعر سن لو بولے۔ جی دل لینے کی باتیں تھی سب، دل دے کر سب جان گئی، جاؤ بہت باتیں نہ بجاؤ، جاؤ بہت باتیں نہ بناؤ، جاؤ تمہیں پہچان گئی، آپ سراپا صدق و صفا ہے، جی آپ سراپا مہر و وفا۔ دوسرا مصرع ہے، دھن کے پورے، دھن کے پورے، جی بات کے پکے، جی مان گئی ہاں مان گئی۔ بس انہوں نے جو ہے کسی کے بس یہی شعر سنا ہے، جی اور بہت سی باتیں ان کے ابو آپ شاعرہ کا نام نہیں بتایا۔ ایک دفعہ کا یہ بھی کسی نے نہیں لکھا، یہ میرے کو جگر صاحب خاص طور سے بولے، میرے سے وہ جگر صاحب بڑا اعتماد کرتے تھے میرا، محبوب حسین جگر جی بہت اعتماد کرتے تھے، جی یہ اپنے خاص کمر میں بلا کے لے کے جاتے، وہاں بات کرتے، بہت آزادی سے بات کرتے، بہت باتیں ایسی باتیں کرتے، میں وہ باتیں بولنا بھی نہیں چاہتا، جی ایسے باتیں بولتے تھے، بہت اچھی باتیں میرے کو۔ ایک وقت میں ان کو بولا صاحب مقدم الدین کا ذکر کیا میں جی کہ میرے کو مجھے جو ہے ایک نگار کا پرچہ ملا، نگار کا پرچہ ملا میرے کو، اس میں ایک مضمون مخدوم محی الدین پہ تھا، مخدوم محی الدین پہ تھا لکھا ہوا، مضمون کا کون لکھے تھے مجھے یاد نہیں، مختوم پر تھا، مخدوم محی الدین پر تھا، جی وہ لکھنے والے کا نام مجھے نہیں معلوم تھا، جی خیر چونکہ ٹیچر تھے ہمارے مخدوم، جی تو بڑی خوشی ہوئی، میں بڑی شوق سے لے جا جب کلاس میں داخل ہوئے، اردو کرسی پہ بیٹھتے میں وہ پردہ لے جا کے ان کو دیا، جی دیکھے بولا صاحب اس پہ آپ کا مضمون ہے، آپ جی تھوڑا دیکھے، انہیں تھوڑا سا دیکھے، جی دیکھے بولے میں یہ پرچہ لے لوں، اپنا رکھ لیجیے صاحب۔ جی جی یہ بات آئی گئی ہو گئی، برسوں کے بعد جی میں جو ہے جب سیاست میں مضامین وہ مراسلے لکھتا تھا، جی اس ذکر ہے کہ سر ہمارے جگر صاحب میرے سے بہت اچھی بات کرتے تھے، بہت بے تکلفی سے خاص جی میں یہ واقعہ ان کو بولا، جی یہ واقعہ میں ان کو بولا، سب ایسا سا ہوا تھا، گھر میں آیا تھا مخدوم پہ، تو میں لے جا کے ان کو دیا تھا، تو پرچہ رکھ لیے، کون لکھا تھا یہ نہیں معلوم تھا، تو بولے یہ لکھا میں لکھا تھا، اچھا جگر صاحب بولے یہ میں لکھا تھا، جی تو یہ بھی خاص بات ہے، بہت، کیوں اس پہ نام نہیں تھا؟ تھا میرے کو، اب میں نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھا، میں خالی مخدوم محی الدین دیکھ کے ان کو دے دیا، وہ کون لکھا تھا میں اتنا نہیں دیکھا، میں جو بول دیا ان کو کہ صاحب اس پہ پرچہ آیا تھا تو میں مخدوم کا تھا، اس کا کیا نہیں معلوم، بہت برسوں کی بات ہے یہ، جب میں پڑھتا تھا نوم میں، تو نہیں بولے میں لکھا تھا، مضمون میرا تھا، بولے تو جب معلوم، یہ قدیم بات، جی تو خاص مضمون تھا وہ زمانے کا، جی پہلا مضمون ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں، ہو سکتا وہ بھی مخدوم کا جوانی کا زمانہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ملاقات کافی اچھی رہی، پھر بھی تشکاں ہے، کیونکہ آپ کی معلومات اتنی وسیع ہیں کہ گھنٹوں لگ جائیں گے لیکن یادوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے
اور سیاست کے قارئین کے لیے بھی یہ ملاقات کافی یادگار ہے، اور جہاں تک ہو سکے میں اس کو قلم بند کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جو اس راست گفتگو میں ہوئی ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی یادیں بہت ہی قیمتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قارئین، ہمارے ناظرین دونوں بھی اس ملاقات سے کافی فائدہ یاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔